الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بعدما بين موقف أهل السنة وأصولهم في الصحابة وفي آل البيت وفي الأزواج أزواج رسول الله ثم قال ويتبرؤون من طريق الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ومن طريقة النواسب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. کل کے درس میں کچھ باتیں موضوع سے متعلق رہ گئی تھیں، میں اس کا ذکر پہلے آپ کے سامنے کر دوں، اس کے بعد آج کی پڑھی ہوئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب میں عبارت کی ترجمانی و تشریح پیش کروں گا۔ صحابہ کرام، اہل بیت اور آخر میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہن کے متعلق ہم اہل سنت والجماعت محبت، نصرت، موالات رکھتے ہیں ان کے ساتھ، بالخصوص ازواج نبی کی جو امہات المومنین ہیں کہ اللہ جل وعلا نے ان کی شان میں کہا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ تو ہم اس بات پر پختہ ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور یہ مائیں ہونا مرتبے میں، عزت میں، کرامت میں، احترام میں، نہ کہ حرمت میں، بلکہ عام مومنین ان کے لیے یقیناً حکماً اجنبی ہیں، ان سے پردہ کرنا لازم ہے، لیکن وہ مائیں ہیں، یہ ایک خاص مرتبے کی بات ہے جس کا تعلق احترام و توقیر و تکریم سے متعلق ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آخرت میں بھی آپ ہی کی وہ ازواج ہوں گی، جیسا کہ حدیثوں میں یہ بات وارد ہے
اور قرآن کریم کی آیات میں بھی اس کا تذکرہ اصلاً موجود ہے. کما قال تعالی ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم. اسی لیے اہل سنت والجماعت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ سب آخرت میں بھی آپ ہی کی بیویاں ہوں گی. ایک بات خصوصیت کے ساتھ کل کے درس میں کلام ابن تیمیہ کی روشنی میں جو انہوں نے مدلل ذکر کیا ہے کہ اہل سنت خصوصیت کے ساتھ خدیجہ اور صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے موالات اور محبت و نصرت کا معاملہ کرتے ہیں کہ یہ دونوں آپ کی عظیم زوجات ہیں اور ان کے متعلق کچھ باتیں کل بتائی ہی گئی تھی. دونوں کے فضائل، دونوں کے مناقب بہت. یہ مسئلہ باقی رہ گیا تھا کہ خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کون زیادہ فضیلت والی ہیں. یہ مسئلہ تفضیل بین خدیجہ و عائشہ کہلاتا ہے. یاد رہے کہ اس میں اہل علم کے اقوال مختلف ہیں. بعض کا قول یہ ہے کہ خدیجہ افضل ہیں، سب پر وہ فضیلت رکھتی ہیں. اصل میں ان کی کچھ ایسی خاص و مخصوص خوبیاں ہیں، ان کی فضائل کی احادیث ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امر دعوت میں ان کی طرف سے نصرت و معاورت کی جو باتیں ہیں، ان کا سبقت الاسلام ہے، اور ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دلانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو جانی مالی ہر طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں، اسی بنیاد پر کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں نہیں بلکہ تمام اس امت کی خواتین میں سب سے افضل خدیجہ. تو ایک دوسرا قول بعض والے علم کا یہ ہے کہ عائشہ افضل ہے، اس لیے کہ عائشہ کی بھی اپنی کچھ خصوصی امتیازی خوبیاں ہیں. ان کا علم کی وسعت، ان کی فقاہت، فقہ و فتاوی میں ان کا اعلی مقام، روایت احادیث، اور اس طرح سے ان کی ذہانت، ان کی فطانت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امت کی ہر نوع کی دینی رہنمائیاں، بالخصوص ان کی احادیث کی کثرت کے ساتھ روایت اور علم کا نشر و فروغ جو ان سے ہوا، اور وہ احادیث جس میں ان کی فضیلت کا بیان
آیا ہے. مثلا یہی حدیث جو یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کی کہ عائشہ کی فضیلت تو عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے کہ فرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے. تو ان کی روشنی میں بعض اہل علم کہتے ہیں وہ سب سے افضل ہے. لیکن راجح اور محقق بات یہ ہے، اور محققین اہل علم کا کہنا ہے کہ اس میں تفصیل ہے، اور انہی اہل تحقیق علماء میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ خود بھی ہیں کہ کسی ایک کی تفضیل والی بات درست اور وجیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ خدیجہ افضل من وجہ وکذالک عائشۃ افضل من وجہ. مثلا، اور یہ بات اپنی جگہ پر درست بھی ہے، دونوں کا زمانہ بالکل الگ الگ ہے. تو خدیجہ اس اعتبار سے کہ وہ پہلی مسلمان خاتون، اور ان کی جو بعثت کے اولین دور سندس نبوت جو ان کی تاریخ وفات ہے تب تک کی ان کی جو قربانیاں ہیں اور دیگر جو ان کی خوبیاں ہیں، اور جن خوبیوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان کی محبت ان کے دل میں پیوست تھی، اور انہی سے اکثر اولاد آپ کو اللہ تعالی نے عطا کی. اور بھی جو باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد اس قدر ان کا احترام تھا اور اتنا شاندار ذکر جمیل کا انداز کہ بکری آپ ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور بہت ساری جو ان کی فضیلت پر مبنی صحیح روایات ہیں. تو اس اعتبار سے کہ ابتدائی اسلام کی دینی قربانیاں ان میں خدیجہ کبریٰ کا اپنا ایک مقام ہے، تو اس اعتبار سے وہ سب سے افضل ہیں. اور رہی عائشہ تو وہ اس حیثیت سے کہ ان کے وفات کے کافی بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کیا اور رخصتی عمل میں آئی. 9 سال تک ان کی زوجیت میں باقی رہی، اور اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ تمام بیویوں میں جو موجودہ تھی محبت کرنے والے اور ہر طرح سے ان کا ناز اٹھانے والے، اور ان کی ذکاوت، ان کی ذہانت، ان کی فطانت، ان کی علم اور فقہ کے اندر مہارت، کثرت روایت الی آخرہ. اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کچھ کہا کہ فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. تو ان تمام اعتبارات سے عائشہ سب سے افضل ہیں، اور یہی بات سب سے زیادہ وجیح ہے، جیسا کہ تمام اہل تحقیق بابصیرت علماء نے یہی کہا ہے. اور اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے زمانے میں خدیجہ سب سے افضل تھی، یہ بھی ایک انداز ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے میں سب سے افضل رہی ہیں. تو دونوں افضل ہیں اپنے اپنے
اعتبار سے ہم تمام یہ ازواج مطہرات سے محبت و ولا رکھتے ہیں، اور ان کی شان میں جو آیات و احادیث ہے اور آیات و احادیث سے جو ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، ان تمام کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے۔ اس کے بعد یہ اگلا سبق ہے جس کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یاد رہے کہ آج کے درس میں میں اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، صرف عبارت کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ یہ کل اس کی تشریح کامل طور پر کر دی جائے گی، اور ترجمے ہی سے مقصود واضح ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقِ الرَّوَافِضِ، اور اہل سنت والجماعت خواہ صحابہ ہوں، خواہ اہل بیت ہوں، خواہ ازواج مطہرات ہوں، اس بنیادی مسئلے میں روافض کے طریق سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ان کے طریق و منہج اور ان کے نظریے و مذہب سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ روافض کی جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، انہیں لعن و طعن کرتے ہیں، ایسے ہی اہل سنت والجماعت نواسب سے بھی اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ نواسب کی جو آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، قول کے ذریعہ یا عمل کے ذریعہ۔ یاد رہے کہ اس عبارت کی کامل توضیح انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں پیش کی جائے گی، اور سچی بات یہ ہے کہ یہی وہ فرقہ ضالہ یا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے طرز عمل کے پیش نظر صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے علماء نے مسالہ صحابہ، مسالہ فضیلت صحابہ و عظمت صحابہ و عدالت صحابہ وغیرہ کی باتیں ایسے اہل بیت کے تعلق سے، ایسے ازواج مطہرات کے تعلق سے ان مسائل کو اعتقاد کے اندر شامل کیا اور کتب عقائد میں مسئلے کو بیان کیا ہے، کیونکہ روافض ہی وہ بدبخت اور شقی فرقہ ہے کہ جس نے صحابہ کرام کی شان میں بغض و عداوت اور سب و شتم کا رویہ اختیار کیا۔ تو نواسب گرچہ کوئی خاص فرقہ نہیں، لیکن انہوں نے رد روافض میں انہی کے بالکل الٹا اہل بیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا رویہ اپنایا، اور یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف ان دونوں کے افراط و تفریط کے درمیان وسطیت کا ہے، اور اسی لیے خود اہل سنت طریقے روافض سے بھی اپنے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں،
اور نواسب کے بھی طریقے سے بیداری ظاہر کرتے